صبح و شام کی دعائیں، فرشتوں کی دعا ملے اور شہادت کا مرتبہ بھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور نیچے کی آیتیں ایک مرتبہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت سننے والا اور باخبر ہے شیطان مردود سے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے پاک ہے، وہ معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فائدہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل روایت میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام اوپر لکھی ہوئی آیتوں کو پڑھ لے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اس دن یا رات انتقال کر گیا تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ گنہگار دل جلدی سے حق قبول نہیں کرتا، اس لیے پہلے توبہ پھر دعا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پہ جمائیے، اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے۔ معمولات کے چھوٹ جانے پر بھی نیکیاں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ، تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو ایک مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لیا کرے تو اس کے معاملات میں جو کمی اس دن رہ گئی ہو وہ کمی پوری کر دی جائے گی، اور جو شام کے وقت پڑھ لے گا تو اس کے معاملات میں جو کمی رات میں رہ گئی ہو وہ پوری کر دی جائے گی، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ فائدہ، حدیث میں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، خواہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام ادھورے کاموں کو پورا فرمائیں گے۔ ہر وقت درود پڑھنے والوں میں شمار۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہماری ابتدائی کلام میں رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ ہمارے درمیان کلام میں رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ ہمارے انتہائی کلام میں رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فائدہ، شیخ الاسلام ابو العباس رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو گویا وہ صبح اور شام کے تمام اوقات میں درود پڑھتا رہا۔ ہر نقصان سے حفاظت۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ فائدہ، حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ ہر نقصان اور زہریلی چیز سے حفاظت۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صبح و شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دوسری روایت میں بستر پر جاتے وقت بھی پڑھنے کا تذکرہ ہے، جس سے ہر زہریلی چیز کے ڈسنے سے حفاظت ہوگی، حادثات اور نقصان سے حفاظت ہوگی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ومن لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، تو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، سوائے اللہ کی کوئی طاقت و قوت کا مالک نہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی برائی اور زمین پر چلنے والے ہر ایک کی برائی سے، جس کی پیشانی آپ کے زیر قدرت ہے، بلا شبہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فائدہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو 3 آدمیوں نے باری باری ان کے مکان کے جلنے کی خبر دی، مگر انہوں نے ہر بار یقین کے ساتھ فرمایا کہ مکان نہیں جلا، اور در حقیقت مکان نہیں جلا تھا، کیونکہ انہوں نے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ لی تھی۔ پریشانیاں دور اور قرض ادا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ، اے اللہ، میں فکر و غم سے، عاجزی و سستی سے، بزدلی و بخل سے، اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو مسجد میں دیکھ کر فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، نماز کے وقت کے علاوہ تم مسجد میں ہو؟ انہوں نے اپنے قرض اور پریشانیوں کا حال بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جو تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دے اور قرض بھی ادا کر دے؟ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا صبح و شام پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو ان کی سب پریشانیاں دور ہو گئی۔ بہترین رزق ملے اور ہر شر سے حفاظت ہو۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، جو اللہ نے چاہا، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فائدہ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھ لے، اس دن کی خیر اور اس رات کی خیر سے نوازا جائے گا اور شر سے بچا لیا جائے گا۔ نوٹ، قرآن میں مال کو خیر بھی کہا گیا ہے، لہذا اس دعا کی برکت سے حلال مال بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ، ساری نعمتیں ملیں گی۔ اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے آپ ہی کی طرف سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کے ساتھ صبح کی، لہذا آپ مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما دیجئے۔ شام کو پڑھیں، اللہم انی امسیت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، یا اللہ، میں نے آپ ہی کی طرف سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کے ساتھ شام کی، لہذا آپ مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما دیجئے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اس پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے، ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ترجمہ، یا اللہ، جن نعمتوں کے ساتھ میں نے یا آپ کی کسی مخلوق نے صبح کی ہو، وہ صرف آپ ہی کی طرف سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے تمام حمد اور شکر آپ ہی کے لیے ہے۔
شام کو پڑھیں اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ترجمہ، یا اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میں نے یا آپ کی کسی مخلوق نے شام کی وہ صرف آپ ہی کی طرف سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے حمد اور شکر آپ ہی کے لیے ہے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح سویرے یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کیا، اور شام کو پڑھ لی تو اس رات کا شکر ادا کر دیا، ساری نعمتوں کی حفاظت ہوگی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے دین، جان، اولاد، اہل اور مال پر۔ فائدہ، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نفس، اولاد، اہل اور مال کے بارے میں انجانا خطرہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ تمام خوف و ڈر زائل ہو گیا۔ گنہگار دل جلدی سے حق قبول نہیں کرتا، اس لیے پہلے توبہ پھر دعا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پہ جمائیے اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے۔